السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام احباب کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں، خصوصاً ہمارے وہ افراد کی جو آج پہلی دفعہ تشریف لائے ہیں، چونکہ ہمارا دوسرا مرحلہ جو ہے وہ شروع ہو رہا ہے آج سے، دوسرا سیشن۔ اس سے پہلے ہم لوگ ایک سیشن جو ہے وہ گزار چکے ہیں، لہٰذا جو جدید الورود اور نئے ہمارے دوست ہیں اور وہ احباب کے جو آج تشریف لائے ہیں، ان سب کو ہم لوگ خوش آمدید کہتے ہیں، خیر مقدم عرض کرتے ہیں ان کو، اور دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم ہمیں ان ایام میں اور اس فرصت میں بہتر انداز میں فکر کرنے کی، غور و فکر کرنے کی اور سوچ بچار کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور پروردگار عالم ہمیں ان لمحات کو جو یہاں پہ گزار رہے ہیں، پروردگار عالم ان کو اپنی بارگاہ میں عبادت شمار فرمائے، اور اس باب میں ہونے والی ہماری جو غلطی کوتاہی ہیں پروردگار عالم اس سے درگزر فرمائے۔ لہٰذا تمام احباب جو آج تشریف لائے ان کو ایک مرتبہ پھر ہم لوگ خوش آمدید درس کرتے ہیں، اور آج کے درس کو آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وهو خیر ناصر ومعین، رب یسر ولا تعسر فتمم بالخیر۔ خداوند متعال ہماری تمام عبادات کو اپنی بارگاہ میں شمار فرمائے، اور ان لمحات کو اپنی بارگاہ میں عبادت شمار فرمائے۔ ہم لوگ جو سلسلہ مباحث لے کے چل رہے تھے وہ ہماری مباحث عقائد کے باب میں تھیں، اور آج سے جو نیا سلسلہ شروع ہوا اس میں عقائد کی ہی مباحث کو ہم لوگ آگے لے کے چلیں گے۔ ابھی تک ہم لوگوں نے جو گفتگو اور مباحث آپ کی خدمت میں پیش کی وہ بحث توحید تھی۔ عموماً جب ہم لوگ چھوٹے تھے تو بچپن میں ہمیں جو گھر میں یا عموماً اگر کسی مدرسے میں یا کسی اسکول میں، اگر دینی اسکول اور شیعہ اسکول تھا، تو اس میں ہمیں یہ سمجھایا جاتا تھا کہ بیٹا اصول دین جو ہیں وہ 5 ہوتے ہیں۔ ان اصول دین میں پہلی اصل اور پہلا اصول دین جو ہے وہ توحید تھا، اور دوسرا عدل، تیسرا توحید کے بعد نبوت، توحید و عدل کے بعد نبوت تھا، نبوت کے بعد امامت، اور پھر قیامت ہم لوگ کہتے تھے۔ ابھی تک جو ہم لوگوں نے مباحث ڈسکس کی تھیں وہ توحید کے باب میں تھیں، کہ ہمیں کیوں خداوند متعال کے بارے میں غور و فکر کرنا چاہیے، اور اگر ہم لوگ غور و فکر کرتے ہیں تو آیا ہم لوگ اس کی معرفت حاصل کر سکتے ہیں یا نہیں، اور اگر حاصل کر سکتے ہیں تو وہ کون سے طریقے ہیں جن کے ذریعے سے ہم لوگ معرفت حاصل کر سکتے ہیں۔ اس طرح کی جو مباحث تھیں، یعنی آپ ثابت کرتے ہیں خداوند متعال ہے یا نہیں ہے، اور اگر ہے تو اس کی صفات کیا ہے۔ لہٰذا ان مباحث کا ایک سلسلہ جو دور تھا ہمارا گزر چکا ہے۔ آج سے ہم لوگ جو بحث اس کو ہم لوگ ڈسکس کریں گے، وہ ہمارا دوسرا عقیدہ جو بعنوان ایک شیعہ مسلمان کے ہم لوگ یہاں پہ ڈسکس کریں گے، وہ ہمارا عقیدہ ہے عقیدہ عادل، یعنی ہم امامیہ، ہم جس کو ہم لوگ کہتے ہیں کہ شیعیان امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، کہ ان کو امامیہ بھی کہتے ہیں۔ یہ امامیہ، ان کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ یہ عدلیہ ہیں، یعنی ان کے عقائد میں ایک چیز جو ہے وہ عدل شامل ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ عدل کیا چیز ہے جو ہمارے عقائد میں شامل ہے؟ یعنی پہلی توحید تو سمجھ میں آ رہی ہے، دوسرا ہے عدل۔ تو عموماً ہم لوگ
جو تعریف اور جو ڈیفینیشن ابھی تک ہم لوگوں نے سنی یا زیادہ سے زیادہ اس کے بارے میں عموماً اکثر لوگ جانتے ہوتے ہیں، وہ یہی ہوتا ہے کہ خدا عادل ہے۔ بھائی خدا عادل ہے تو اس کو اپنے عقائد میں شامل کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ جبکہ خدا یہ ایک صفت ہے، یعنی خدا عادل ہے، یعنی یہ خدا کی ایک صفت ہے، خدا کی ایک خصوصیت ہے، خدا کا ایک ایٹریبیوٹ ہے۔ تو اس صفت الہی کو آپ اپنے عقائد میں کیوں لے کے آئے؟ کس لیے آپ نے اس کو عقائد میں داخل کر دیا؟ کیوں؟ اس لیے کہ خداوند متعال کی اور بہت ساری صفات ہیں۔ مثلا خدا رحمان ہے، آپ رحمان کو اپنے عقائد میں کیوں نہیں لائے؟ خدا رحیم ہے، آپ رحیمیت کو اپنے عقائد میں کیوں نہیں لائے؟ خدا کریم ہے، خدا عالم ہے، عالم کو آپ لوگ کیوں نہیں لے کے آئے؟ خدا رازق ہے، رازق کو آپ نے کیوں جو ہے وہ اپنے عقائد میں شامل نہیں کیا؟ کس لیے ان تمام میں سے صرف ایک عادل کو اٹھا کے آپ اپنے عقائد میں لے آئے؟ بس اس کا مطلب ہے کہ عدل کے اندر کوئی خصوصیت ہے، کوئی خاص بات ہے، کوئی خاص نقطہ ہے جس کی وجہ سے آپ نے اس عدل کو اپنے عقائد میں شامل کر لیا۔ وہ نقطہ کیا ہے کہ کیوں آپ نے عدل عقائد میں شامل کر دیا، اور آپ نے کہا کہ پہلی توحید، دوسرا عدل، تیسری نبوت، چوتھی امامت اور پانچویں قیامت۔ اور عدل الہی کو آپ اپنے عقائد میں لے کے آئے تو کیوں لے کے آئے؟ اسی سوال کا تھوڑا سا اجمالی ہم لوگ جواب دیتے ہیں، اور پھر اس کو جان لیتے ہیں اور پہچان لیتے ہیں تو بہت سارے سوالات کے جوابات کہ جو عموماً ہماری زندگیوں میں ہمیں درپیش ہوتے ہیں ان کا جواب بھی ہمیں مل جائے گا۔ بس عادل کو کیوں ہم لوگوں نے انتخاب کیا؟ کیوں جو ہے ہم لوگوں نے باقی صفات کو انتخاب نہیں کیا؟ اس کی ایک سب سے پہلی جو چیز، جو توجہ طلب چیز ہے جس کی طرف ہم لوگ اشارہ کر سکتے ہیں، وہ یہ ہے کہ یہ صفت عادل، یہ خصوصیت ایسے ہی ہے جیسے باقی تمام کی تمام صفات کی فاؤنڈیشن اور جڑ ہے، یعنی تمام کی تمام صفات پلٹتی ہیں کس کی طرف؟ اسی عادل کی طرف۔ بس اگر ہم لوگ عادل کو لے کے آئے ہیں، اس وجہ سے لے کے آئے ہیں کہ یہ روٹ ہے تمام کی تمام خصوصیات الہی کی، خصوصیات پروردگار کی، اللہ تعالیٰ کی ان تمام خصوصیات اور صفات کو جو ہم لوگ تذکرہ کرتے ہیں۔ مثلا ہم لوگ جب کہتے ہیں کہ خدا عادل ہے، ہم لوگ جب کہتے ہیں خدا رحیم ہے، جب کہتے ہیں خدا کریم ہے، تو یہ رحمانیت، کس لیے خدا رحمان ہے؟ اس لیے کہ خدا عادل ہے۔ کس لیے خدا رحیم ہے؟ اس لیے کہ خدا عادل ہے۔ کس لیے خدا رازق ہے؟ اس لیے کہ خدا عادل ہے۔ یعنی ان تمام کی تمام صفات کی پلٹ کس طرف ہے؟ اس صفت عادل کی طرف ہے۔ اس کو ڈیٹیل سے انشاءاللہ ہم لوگ آگے، فی الحال اجمالاً ہم لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ عادل چونکہ بیس ہے، فاؤنڈیشن ہے ان تمام کی تمام صفات الہی کی، کہ صفات الہی دوبارہ پلٹیں گی کس کی طرف؟ اسی عادل الہی کی طرف۔ بس عادل سے مراد، عادل کو کیوں لے کے آئے؟ اس لیے کہ عادل جو ہے وہ بیس ہے۔ لہذا اب ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ ایک بات تو ہم لوگوں نے، یہ نقطہ جو ہے اس کو ہم لوگ آپ کی خدمت میں ہم لوگوں نے جو وہ بیان کر دیا ہے۔ اچھا یہاں پہ ایک تذکرہ دیتا چلوں کہ باقی تمام احباب جو ہیں اپنی ویڈیوز کو آف رکھیں تاکہ باقی لوگوں کی توجہ جو ہے وہ درس کی طرف زیادہ رہے، باقی چیزوں کی طرف نہ رہے۔ لہٰذا آپ تمام احباب سے ہماری خواہش یہ رہے گی کہ آپ تمام احباب جو ہیں وہ اپنی تمام ویڈیوز کو جو ہیں وہ کلوز رکھیں تو زیادہ بہتر رہے گا، کیونکہ پھر دوبارہ مجھے درمیان میں اگر آپ لوگوں کو ویڈیو کو کلوز کرنا پڑے تو ڈسٹربنس کریٹ ہوتی ہے۔ لہٰذا آپ تمام احباب سے ہماری خواہش یہ ہے کہ آپ لوگ ویڈیو کو کلوز رکھیں۔ بس عدل الہی کے بارے میں ہم لوگ بحث کر رہے ہیں کہ عدل الہی، اس صفت کو ہم لوگ اس لیے لے کے آئے ہیں کہ یہ عدل الہی کی صفت جو ہے وہ باقی تمام صفات کی روٹ کاز ہے، روٹ ہے یعنی بیس ہے،
دوسرا نقطہ یہ ہے کہ قیامت اور معاد، یعنی اگر ہم لوگ باقی عقائد کو دیکھتے ہیں، مثلا نبوت کو تب ہم لوگ ثابت کر سکتے ہیں جب خدا عادل ہو. اگر عادل نہ ہو خدا تو نبوت ثابت نہیں ہو سکتی. اگر خدا عادل نہ ہو تو امامت ثابت نہیں ہو سکتی. اگر خدا عادل نہ ہو تو قیامت اور معاد ثابت نہیں ہو سکتی. پس دوسری چیز یہ ہے کہ یہ صفت اس لیے ہم لوگ لے کے آئے ہیں کہ خدا کی باقی تمام کی تمام صفات، تمام کی تمام نبوت کا فلسفہ اور باقی ہمارے عقائد جو ہیں وہ بھی اس وجہ سے کہ ان کا اثبات اور ان کا ثابت کرنا مبتنی ہے اس چیز پہ کہ ہم لوگ پہلے یہ ثابت کریں کہ خدا عادل ہے. اگر ہم لوگ یہ ثابت نہ کر پائیں کہ خدا عادل ہے، آڈیو کرنا تھا تو آڈیو آئے گی. نہ امامت کو ثابت کر سکتے ہیں اور نہ ہی قیامت اور معاد کو ثابت کر سکتے ہیں. اور تمام احباب اپنے مائکس کو جو ہے وہ آف رکھیں. ایک تذکر دیا ہے کیونکہ ڈسٹربنس کریٹ ہوتی ہے، دوبارہ مجھے کرنا پڑے گا تو مشکل ہوگی. لہٰذا دو چیزوں کی بنیاد پہ ہم لوگوں نے یہاں پہ آپ کی خدمت میں پیش کی بات کہ عدل الہی کو کیوں ہم لوگ لے کے آئے. اس لیے ایک تو تمام صفات جو ہیں وہ اسی کی طرف پلٹتی ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے بعد والے جو عقائد ہیں ان کا ثابت ہونا یا ثابت نہ ہونا بھی کس پہ مبتنی ہوگا، کس پہ بیس کرے گا؟ اسی صفت عادل پہ بیس کرے گا. کیسے کرے گا؟ ابھی انشاءاللہ آہستہ آہستہ ہم لوگ جب ڈسکس کریں گے تو آپ کی خدمت میں ایک ایک کر کے ہم لوگ اس کو بیان کریں گے. بس دوسرا نقطہ یہ ہو گیا کہ عدل الہی کا انتخاب اس لیے ضروری ہے کہ ہمارے بعد والے اعتقادات جو ہیں، ہمارے بعد والے جو عقائد ہیں، ہمارے بعد والے جو اصول ہیں، یعنی نبوت، امامت اور قیامت، ان کی بیس اور ان کا مبتنی ہونا اس عادل پہ جو ہے وہ مبنی ہے. وگرنہ ہم لوگ نہ نبوت ثابت کر سکتے ہیں، نہ امامت، نہ قیامت. کیوں ثابت کریں گے؟ اس لیے کہ خدا عادل ہے. لہٰذا پہلے ہمیں یہ ثابت کرنا ہوگا کہ خدا عادل ہے، تب ہم ان کو ثابت کر سکتے ہیں. تیسری جو اہم چیز ہے مقدمتاً جس کی طرف اشارہ کرنا ہمارے لیے ضروری ہے وہ یہ ہے کہ پروردگار عالم کی جو عدالت ہے اس کا مسئلہ آغاز اسلام سے ہی اختلاف کا کیا رہا ہے؟ شکار رہا. کہ بعض لوگ جو ہے وہ یہ قائل تھے کہ خدا عادل نہیں ہے، اور بعض لوگ اس چیز کے قائل تھے کہ خدا عادل ہے. بس اسلام کے اندر اگر ہم لوگ تاریخی عنوان سے دیکھیں، ہسٹوریکلی ہم لوگ اگر دیکھیں تو تاریخ اسلام کے اندر بعض مکاتب یا بعض گروہ ایسے رہے ہیں کہ جو اس چیز کے قائل ہیں کہ خدا عادل ہے، بعض کہتے ہیں کہ خدا عادل نہیں ہے. دنیا اسلام کے اندر ایک مکتب جس کو ہم لوگ اہل سنت کہتے ہیں، اہل سنت کو ہم لوگ دو حوالوں سے تقسیم کر سکتے ہیں، ایک عقیدتی حوالوں سے، عقائد کے حوالے سے، اور ایک فقہ کے عنوان سے. عموماً ہم لوگ جن کو سنی کہتے ہیں ان کو ہم لوگوں نے سنا ہے کہ ان کے 4 امام ہیں. ان میں سے ایک حنفیہ ہیں جو ہمارے ملک میں زیادہ تر پائے جاتے ہیں برادران اہل سنت. ان کو ہم لوگ حنفی مکتب سے جو ہے وہ ان کا تعلق ہے، یعنی فقہی حوالے سے، یعنی احکام کے حوالے سے. جس طرح سے ہم لوگ اپنے مجتہدین کی تقلید کرتے ہیں، ان کے ہاں 4 مجتہدین کی لوگ جو وہ تقلید کرتے ہیں. لہٰذا ایک دنیا اسلام کے اندر جو تقسیم ہے اہل سنت میں وہ فقہ کی عنوان سے ہے، ایک عقیدے کی عنوان پہ ہے یا کلامی عنوان سے ہے، عقیدتی بنیادوں پہ. لہٰذا یہ جو تقسیم ابھی ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے یہ عقیدتی بنیاد پر، چونکہ ہماری بحث جو وہ عقیدے کی ہے. اب ہو سکتا ہے کہ وہی سنی جو حنفی ہے یا وہی جو مالکی ہے یا حنبلی ہے یا شافعی ہے، وہ ان میں سے کسی ایک کو بھی اختیار کر لے عقیدے کے عنوان سے. دنیا اسلام میں اہل تسنن میں چند ایک جو مین تقسیم ہے وہ 2 ہیں. ایک اشاعری ہیں، اشاعرہ یا معتزلہ.
معتزلی مکتب ہے یا اشعری مکتب ہے. اس کو بے شک اگر آپ لوگ لکھنا چاہیں تو لکھ بھی سکتے ہیں. اگر آپ کے پاس قلم پینسل ہے، قلم پینسل اور لکھنے کی کوئی چیز ہے تو اس پہ آپ لوگ لکھ سکتے ہیں. بس ایک اشاعرہ ہیں اور ایک معتزلہ ہیں. اشاعرہ دنیا تسنن میں اکثریت غالب جو ہیں سنی، وہ اشعری مذہب ہیں. یعنی ان کا مکتب کلامی یا مکتب عقیدتی، ان کا عقیدتی مذہب جو ہے وہ اشعری ہے. لہٰذا اشاعرہ کہ جو سنی ہیں، اہل سنت کا یہ گروہ، یہ کیا کہتا ہے کہ خداوند متعال سرے سے عدالت نہیں رکھتا، یعنی منکر ہیں کہ خدا عادل ہے. بظاہری بہت ہی عجیب سی بات لگتی ہے کہ یہ کیسے ہم لوگ کہہ سکتے ہیں کہ خدا عادل نہیں ہے، لیکن ان کے اپنے پاس دلائل ہیں. بس ایک بات جو بنیادی چیز ہے کہ دنیا اسلام میں ایک گروہ جس کو ہم لوگ اشعری کہتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ خداوند متعال عادل نہیں ہے، یعنی اس کی عدالت کے قائل نہیں ہے. ان کا کہنا یہ ہے، کیوں وہ کہتے ہیں کہ خدا عادل نہیں ہے؟ جالب ہے. وہ کہتے ہیں کہ خداوند عالم کی نسبت عدل اور ظلم کا کوئی مفہوم ہی نہیں رکھتا. اصلاً ہم لوگ یہ کہیں کہ خدا عادل ہے یا خدا عادل نہیں ہے، یہ بات ہم لوگ خدا کے بارے میں نہیں کر سکتے. کیوں نہیں کر سکتے بھائی؟ دلیل کیا ہے؟ وہ یہ دلیل یہ دیتے ہیں کہ تمام کائنات چونکہ اس خدا کی ملکیت ہے، لہذا وہ جو کام بھی کرے گا عین عدالت ہوگا. بس اگر وہ خدا سفید کو سیاہ کہہ دے تو وہ اپنی مرضی کا مالک ہے. کیوں؟ کیونکہ مالک حقیقی اس کائنات کا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. اس لیے کہ خالق حقیقی کون ہے اس کائنات کا؟ اللہ تعالیٰ ہے. مثلا ایک پینٹنگ ہے، ایک پینٹنگ آپ نے ڈیزائن کی، آپ اس کے مالک ہیں. آپ نے کیا کیا؟ اس پینٹنگ کے اندر بنانے کے بعد اس پہ مثلا رنگ چھڑک دیا. خوب آپ کہیں جی کہ یہ آپ نے غلط کام کیا ہے، کوئی آ کے آپ کو کہے کہ یہ آپ نے غلط کام کیا، تو آپ کہیں گے بھائی یہ میری اپنی پینٹنگ، میں جیسے چاہوں اس کو کیا کروں، بناؤں، جیسے چاہوں اس کو بگاڑوں. آپ کون ہوتے ہیں روکنے والے مجھے؟ بس پوری کائنات چونکہ حقیقتاً خدا اس کا مالک ہے، خدا حقیقتاً اپنی مرضی کا مالک ہے اور کوئی بندہ اس کو کسی چیز سے روک نہیں سکتا. تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ نے، اے خدا تو نے ظلم کیا ہے، تو نے عادل نہیں کیا. اصلا یہ کہنا کہ ظالم یا عادل، جو کچھ خدا کرتا ہے وہی در حقیقت کیا ہوتا ہے؟ عادل ہوتا ہے. یعنی خداوند متعال اگر ایک چیز کو بنانے کے بعد اس کے اوپر رنگ پھینک دیتا ہے، مثال کے طور پر پینٹنگ کے اوپر، تو یہی کیا ہوگا؟ عادل ہوگا. بس عدل الہی در حقیقت کیا ہے کہ خداوند متعال کو ہم لوگ یہ نہیں کہہ سکتے کہ خدا عادل ہے یا خدا ظالم ہے. اجازت دیجیے کہ سوالات کو ہم لوگ آخر میں رکھیں، اصل بحث آپ کی خدمت میں پیش ہو جائے، اس کے بعد آپ لوگ سوال کر سکتے ہیں. بس خداوند متعال وہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ خدا عادل نہیں ہے، بلکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اصلا خدا کے بارے میں یہ کہنا کہ خدا عادل ہے یا خدا ظالم ہے یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ جو کچھ خدا کرتا ہے وہی عین عادل ہے. بس ایک نقطہ ہمیں ذہن میں آ گیا کہ دنیا اسلام کے اندر تقسیم پائی جاتی ہے. وہ تقسیم کیا ہے؟ اشاعرہ اور معتزلہ اور امامیہ. یہ تین مکاتب دنیا اسلام کے اندر بڑے جو وہ پائے جاتے ہیں. ان مکاتب کی بنیاد پہ پہلا جو مکتب اس کی ہم لوگ آپ کی خدمت میں تشریح عرض کر رہے ہیں کہ اشاعرہ کیا کہتے ہیں؟ اشاعرہ کہتے ہیں کہ خدا عادل نہیں ہے. دلیل کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ اصلا خدا کے بارے میں یہ کہنا کہ خدا عادل ہے یا ظالم ہے یہ کہنا صحیح نہیں ہے، معنی ہی نہیں رکھتا. کیوں؟ کیونکہ اس لیے کہ خدا حقیقتاً مالک ہے ہر چیز کا. بس جو بھی حقیقتاً مالک جو کچھ خدا کرے گا وہی در حقیقت کیا ہوگا؟ عین عدل ہوگا. بس ایک نقطہ یہ ہوگا. دوسری چیز یہ ہے کہ اشاعرہ کی ایک اور خصوصیت یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ خداوند متعال کہ ہماری جو عقل ہے، عقل انسانی، عقل بشری، انسان کی عقل اچھے اور برے کی تمیز نہیں رکھتی. یہاں پہ ایک ایشو آ رہا ہے، دوست کہہ رہے ہیں کہ آواز نہیں آ رہی. تو آیا تمام احباب کو جو وہ آواز نہیں آ رہی یا ایک خاص فرد کو جو وہ آواز نہیں آ رہی؟
اگر تمام دوستوں کو آواز آ رہی ہے اور صحیح آ رہی ہے تو آپ لوگ 1 لکھ کے انٹر کیجئے گا ذرا. جن احباب کو آواز آ رہی ہے 1 لکھ کے انٹر کریں. اللہ ظاہر یہ ایک خاص فرد کا مسئلہ ہے. باقی تمام احباب جو ہیں ان کو آواز آ رہی ہے. ایک خاص فرد کا مسئلہ ہے، اس کو آواز نہیں آئی. ایک درود کے ساتھ دوبارہ ہم لوگ اپنی بحث کو آگے بڑھاتے ہیں. جی مدثر بھائی آپ فرمائیے، آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ اچھا جناب، ہم لوگ جو بات کر رہے ہیں وہ اشاعرہ کے بارے میں بات کریں کہ اشاعرہ دنیا اسلام میں جو سنی مکتب فکر ہے عقیدتی حوالے سے، جس طرح سے ہم لوگ حنفی کہتے ہیں، عقیدے کے عنوان سے اکثراً جو سنی ہیں وہ اشعری ہیں. تو لہٰذا ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ جو صفت عدل ہم لوگ لے کے آئے اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ اپنے آپ کو ان اشاعرہ سے مختلف بیان کر سکے کہ ہم لوگ وہ نہیں ہیں، ہم لوگ عدل الہی کے قائل ہیں. یہاں پہ یہ کیا تھے؟ عدالت الہی کے قائل نہیں ہے. ان کی دلیل کیا تھی کہ اصل خدا کے بارے میں یہ کہنا کہ خدا عادل ہے یا خدا ظالم ہے، یہ کہنا صحیح نہیں ہے. بس ایک نقطہ یہ تھا. دوسرا نقطہ یہ ہے کہ اشاعرہ عقیدتی عنوان سے ایک اور چیز جس کے قائل ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہماری عقل جو ہے وہ اچھے اور برے میں تمیز نہیں کر سکتی. ہماری عقل جو ہے وہ اچھے اور برے کو نہیں سمجھ سکتی. نیکی کیا ہے، بدی کیا ہے، اس کو ہماری عقل تشخیص نہیں دے سکتی. ہماری عقل اس کو ڈیفائن نہیں کر سکتی کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط، کیا نیک ہے اور کیا بد، کیا اچھا ہے اور کیا برا ہے. اس کو اصطلاح میں ٹرمنالوجیکلی اگر آپ لوگ کسی جگہ پہ کتاب پڑھتے ہیں، عقیدے کی کتابیں پڑھتے ہیں عقائد کی، تو اس کے اندر ایک اصطلاح استعمال کی جاتی ہے حسن عقلی اور قبح عقلی. حسن عقلی یعنی عقل اچھائی کو تشخیص نہیں دے سکتی، قبح یعنی قبیح یعنی برا، یعنی برائی، قبیح ہے عقلی یعنی عقل برائی کو تشخیص دینے کی صلاحیت نہیں رکھتی. اشاعرہ یہ کہتے ہیں کہ حسن عقلی اور قبح عقلی، یہ عقل جو ہے نہ اچھائی کو تشخیص دے سکتی ہے نہ برائی کو تشخیص دے سکتی ہے. اور کہتے ہیں کہ ہماری عقل اچھے اور برے کے درمیان تمیز نہیں کر سکتی. کیا اچھا ہے کیا برا ہے یہ ہم لوگ نہیں سمجھ سکتے. بس یہ کون بتائے گا ہمیں کہ کیا اچھا ہے اور کون برا ہے؟ جو کچھ بھی شریعت ہمیں بتائے گی وہ اچھا ہوگا یا برا ہوگا. مثلا خدا کہتا ہے کہ گناہگار کو جہنم میں پھینکا جائے گا، گناہ کرنا برا ہے، تو پس ہم لوگ کیا کہیں گے؟ گناہ کرنا برا ہے. ادھر سے خدا کہتا ہے کہ سچ بولنا اچھا ہے، تو ہم لوگ کہیں گے کہ ہاں سچ بولنا اچھا ہے. وگرنہ کیا ہوگا؟ ہماری عقل یہ تشخیص نہیں دے سکتی کہ سچ بولنا بے ذات ہی خود سچ جو ہے وہ کیا ہے؟ صحیح ہے، یا جھوٹ بولنا کیا ہے؟ غلط ہے. بلکہ چونکہ شریعت نے کہا ہے لہٰذا ہم لوگ کہتے ہیں کہ سچ اچھا ہے. چونکہ شریعت نے کہا ہے کہ سچ برا ہے لہٰذا ہم لوگ کہیں گے کہ سچ برا ہے. بس اس نقطے کا بہت اہم اثر ہے. انشاءاللہ آہستہ آہستہ جب ہم لوگ آگے جائیں گے تو اس کو ہم لوگ مزید کھولیں گے، آپ کی خدمت میں پیش کریں گے کہ کیوں یہ نظریہ جو صحیح ہے. فی الحال ہم لوگ آپ کی خدمت میں یہ عقیدہ ان کا پیش کیا کہ پس اشاعرہ جو ہیں وہ حسن عقلی اور قبح عقلی کے قائل نہیں ہیں. حسن عقلی یا قبح عقلی یعنی عقل اچھائی اور برائی کو نہیں سمجھ سکتی. خب یہ ایک دوست ہیں طیب بھائی، ان کو آواز نہیں آ رہی، باقی تمام احباب کو تقریباً آواز آ رہی ہے، لہٰذا ان کی مشکل ہے اس کو وہ خود سولو کرنے کی کوشش کریں.
بس ہم لوگوں نے یہ کہا کہ اشاعرہ جو تاریخ میں ایک مکتب ہے اور اہل سنت جو موجود ہیں ان میں سے اکثریت اہل سنت جو وہ اشعری مذہب ہیں، یعنی مکتب اشاعرہ سے ان کا تعلق ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہماری عقل اچھے اور برے کو تشخیص نہیں دے سکتی، کیا اچھا ہے کیا برا ہے ہماری عقل نہیں سمجھ سکتی۔ کون ہمیں بتائے گا؟ شریعت ہمیں بتائے گی۔ بس شریعت کون ہے؟ خداوند متعال ہے۔ بس خدا جس کو کہے اچھا ہے تو وہ اچھا ہے، خدا جس کو کہے برا ہے تو وہ برا ہے۔ مثلا آگے چل کے ہم لوگ یہی کہیں گے کہ خدا کہتا ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ برے فرد کو، گناہگار کو اٹھا کے جنت میں لے جاؤں، اور وہ جو اچھا آدمی ہے اس کو میں اٹھا کے جہنم میں لے جاؤں۔ تو خدا کیا ہے؟ بس یہ جو خدا گناہگار کو جنت میں لے کے جا رہا ہے اور جنتی کو جہنم میں لے کے جا رہا ہے، یہ صحیح ہے، یہ غلط نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم لوگوں نے کہا کہ ہماری عقل اس کو تشخیص نہیں دے سکتی کہ کیا صحیح اور کیا غلط ہے۔ لیکن جب ہم لوگ کہتے ہیں کہ حسن عقلی اور قبح عقلی، خود عقل اچھائی کو سمجھ سکتی ہے اور برائی کو سمجھ سکتی ہے تا حدی، تو پھر ہم لوگ یہ نہیں کہہ سکیں گے۔ لہٰذا صرف ہم لوگوں نے یہاں تک یہ کہا کہ اشاعرہ کا مذہب اور مکتب کیا کہتا ہے اور فکری طور پہ وہ لوگ کیا سوچتے ہیں، ان کا عقیدہ کیا ہے۔ بس وہ یہ کہتے ہیں کہ خدا عادل نہیں ہے۔ اس کے مقابلے میں جو دوسرا گروہ ہے وہ بھی اہل سنت کا ہی گروہ ہے، لیکن وہ کم ہے تعداد میں، وہ ہے معتزلی یا معتزلہ، ہم لوگ ان کو کہتے ہیں گروہ معتزلہ، میم عین تے ز لام ہے معتزلہ۔ یہ معتزلہ جو ہیں یہ امامیہ کے ساتھ یا جعفریہ کے ساتھ یا اہل تشیع کے ساتھ یا تشیع کے ساتھ ان کا عقیدہ کیا ہے؟ متفق ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ خداوند متعال عادل ہے۔ بس ایک طرف عدلیہ ہیں اور ایک طرف غیر عدلیہ ہیں۔ ایک گروہ کہتا ہے کہ خداوند متعال عادل ہے، دوسرا گروہ کہتا ہے کہ خدا عادل نہیں ہے۔ ان دونوں گروہوں کو آپس میں ایک دوسرے سے جدا کرنے کے لیے پہلے گروہ یعنی اشاعرہ کو غیر عدلیہ، جبکہ دوسرے گروہ کو عدلیہ کہا جاتا ہے، کیونکہ دوسرا گروہ عدل کو اپنے مکتب کی علامت کے طور پہ اصول دین میں شمار کرتا ہے۔ اب آپ کو سمجھ میں آئی جو نقطہ تھا کہ کیوں ہم لوگ جو ہیں اپنے آپ کو عدل کو ہم لوگوں نے اپنے اصول دین میں لے کے آئے، اس لیے کہ ہم لوگ اپنے آپ کو عقیدے کے حوالے سے جو دنیا اہل تسنن ہے اس سے جدا کر سکیں، کہ ہم لوگ یہ کہہ سکیں کہ بھائی ہم اللہ کو عادل مانتے ہیں، جبکہ وہ لوگ اللہ کو عادل نہیں مانتے۔ ان کی دلیل کیا ہے اس کو اجمالاً ہم لوگوں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا، مزید ڈیٹیل کے ساتھ پھر اس کی مباحث جو آگے تقریباً ہمارے یہ جلسات جو ہیں اسی حوالے سے جو ہماری بحث ہوگی، اور پھر اسی ضمن میں بہت ساری چیزیں ہماری کیا ہو جائیں گی؟ روشن ہو جائیں گی۔ ہمیں پتہ چل جائے گا کہ عموماً جو ہم لوگ اپنے ارد گرد بہت ساری چیزیں سنتے ہیں ان میں صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے، ہم لوگ کس چیز کے قائل ہیں۔ عموماً مجالس میں یا ارد گرد آپ لوگ بہت ساری چیزیں سمجھتے ہیں، لیکن ان کو حقیقت میں ہم لوگ ان کی بیس ہمیں چونکہ پتہ نہیں ہوتی، لہٰذا وہ نقطہ ہم لوگ درک نہیں کر سکتے۔ بس یہ جو ہم لوگوں نے کہا کہ ہم لوگ اپنے عقائد میں ہم لوگوں نے کہا کہ پہلا توحید ہے اور دوسرا عادل، تو عادل کو کیوں لے کے آئے؟ کس کے مقابلے میں؟ ایک وجہ یہ تھی کہ چونکہ ساری صفات خدا کی اسی عادل کی طرف پلٹتی ہیں، اور دوسری چیز یہ تھی کہ ہمارے عقائد کا اثبات بھی اسی عادل پہ ہے۔ تیسری چیز جو بہت اہم ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگ اپنے آپ کو جدا کر سکیں ان لوگوں سے کہ جو یہ کہتے ہیں کہ خدا عادل نہیں ہے۔ بس خدا عادل ہے، اس کو ہم لوگوں نے اپنے عقائد کو ظاہر کرنے کے لیے بھی ہم لوگ اپنے عقائد کے اندر لے کے آئے ہیں کہ ہم لوگ قائل ہیں کہ خداوند متعال عادل ہے، اور یہی اہل تشیع کا امتیاز ہے اہل سنت کے ساتھ کہ ہم لوگ قائل بعدالت خداوند متعال ہیں۔ اور دوسری چیز کہ ہم لوگ اس دوسرے سنی معتزلہ سے اپنے آپ کو کہاں پہ جدا کریں گے؟ اس کو ہم لوگ اپنے عقائد کی بحث میں امامت میں لے کے آئے ہیں کہ ہم لوگ عدلیہ ہیں، معتزلہ بھی عدلیہ ہیں، لیکن ہم لوگ ان سے جدا ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم لوگ قائل بامامت ہیں، جبکہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ امام کا انتخاب جو خدا نے نہیں کرنا تھا، لہٰذا ہم لوگ عدلیہ اور امامیہ ہیں، عدلیہ امامیہ ہیں۔ بس عدل و امامت ہمارے عقائد میں شامل ہے، جبکہ ان کے ہاں تین بنیادی عقائد ہیں، ایک توحید، دوسرا نبوت، اور تیسرا معاد یا قیامت، جبکہ ہم لوگوں نے یہ دو اضافے کیے ہیں تاکہ ہم لوگ
ان گروہوں سے اپنے آپ کو ممتاز کر سکیں، جدا کر سکیں۔ اس طرح سے مثلا ہم لوگوں نے آذان میں اشہد ان علی ولی اللہ کا اضافہ کر کے یہ اپنی آذان کو اور اپنے مومنین کو دوسروں سے جدا کیا کہ ہم لوگ قائل بے امامت ہیں۔ بس 3 نقطے ہم لوگوں نے آپ کی خدمت میں ابھی تک پیش کی کہ کیوں عدل کو ہم لوگ جو ہے جدا کر رہے ہیں اور بحث عدل کو ہم لوگ اپنے عقائد میں لے کے آئے ہیں۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ فروع دین اور اصول دین، ہم لوگ بچپن میں یہ بھی سیکھا ہے کہ کچھ اصول دین ہوتے ہیں اور کچھ فروع دین ہوتے ہیں۔ تو جو فروع دین ہے یہ در حقیقت بیس کرتے ہیں کس پہ؟ اصول دین کے اوپر، لہٰذا ہم لوگ ان فروع دین کو انہی اصول دین سے جو ہے وہ لیتے ہیں۔ بس جب ہم لوگ کہتے ہیں کہ پروردگار عالم عادل ہے، تو جب خدا عادل ہے تو وہ خدا ہم انسانوں سے بھی یہی چاہے گا کہ ہم لوگ بھی اپنی زندگی میں عدالت سے کام لیں۔ بس جب ہم لوگ عدالت سے کام لیں گے تو اس عدالت کی روشنی میں سارا معاشرہ کیا ہو جائے گا؟ عدالت کی طرف جائے گا۔ لیکن اگر ہم لوگ یہ کہیں گے نہیں خدا عادل نہیں ہے، جیسا چاہے کرے، تو عوام بھی کیا ہوگی؟ کیونکہ جب خدا کیسا کر سکتا ہے تو ہم لوگ بھی ایسا کر سکتے ہیں۔ بس عدالت اجتماعی کے لیے بھی ضروری ہے کہ ہم لوگ اس صفت عدل کو اپنے عقائد کے اندر لے کے آئیں۔ حقیقت یہ ہے کہ عدالت کو اصول دین کی ایک اصل کے طور پہ اس لیے انتخاب کیا گیا تاکہ انسانوں میں عدل کو ہمیشہ زندہ رکھا جا سکے اور ہر قسم کے ظلم و ستم کے خلاف جنگ جاری رہ سکے۔ بس ایک نقطہ یہ بھی ہے، بس جس طرح کی پروردگار عالم کی ذات و صفات میں وحدانیت اور اس کا بطور معبود یکتا و تنہا ہونا انسانی معاشرے کے اتحاد و یگانگت کے لیے ایک نور وحدت اور ان صفوں میں تقویت کا کیا ہے؟ باعث ہے۔ خدا کے پیغمبروں میں بھی خدا کے پیغمبر، یعنی جس طرح سے خداوند متعال میں یہ صفت ہے، اب خدا اپنے جو نمائندے بنائے گا وہ بھی کیا ہوں گے؟ وہ بھی عادل ہوں گے۔ پس خدا کے پیغمبر اور ائمۃ بہار کی رہبری کا مسئلہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ معاشرے کے لیے ہمیں سچے اور حقیقی رہنما کتنی اہمیت رکھتے ہیں۔ لہٰذا تمام کائنات کے حاکم پروردگار کی تمام صفات میں سے صرف صفات عدالت جو ہے علیحدہ ایک اصل کے طور پہ جو ہے وہ ذکر کرنا اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ انسانی معاشرے کے تمام پہلوؤں میں عدالت کا ہونا کیا ہے؟ ضروری ہے۔ یعنی وہ نبی بھی عادل ہوگا، وہ امام بھی کیا ہوگا؟ عادل ہوگا، اور وہ جو معاشرہ تشکیل دیں گے وہ بھی کیا ہوگا؟ عدالت کی بنیاد پہ ہوگا۔ لہٰذا اسی لیے ہم لوگ اہل تشیع یا شیعہ یا امامیہ یا جعفریہ یہ کہتے ہیں کہ جب امام زمانہ آئیں گے تو وہ معاشرے کو عدل و داد سے بھر دیں گے۔ بس عدالت کو وہ کیا کریں گے؟ نافذ کریں گے۔ عدالت کو کیوں کریں گے؟ اس لیے کہ ہمارا خدا عادل ہے، اور وہ خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم لوگ کیا کریں؟ عدالت کی بنیاد پہ معاشرے کو تشکیل دیں۔ لہٰذا اس عظیم کائنات کی خلقت اور قیامت عدالت سے۔ بس تیسری چیز جو ہم لوگوں نے، آخری نقطہ جو ہم لوگوں نے آپ کی خدمت میں بیان کیا تھا وہ بھی یہ تھا کہ ہم لوگ عقیدہ قیامت کو کیوں ثابت کرتے ہیں؟ تاکہ ہم لوگ کیا کر سکیں کہ اس دنیا کے اندر جنہوں نے غلط کام کیا ہے اور جنہوں نے صحیح کام کیا ہے ان کے درمیان تمیز کی جا سکے اور عدالت کی جا سکے کہ کون صحیح تھا اور کون غلط تھا، کہ معاشرے کے اندر جس نے نا عدالتی سے کام لیا، غیر عدالتی سے کام لیا، وہ اس روز محشر، اس قیامت میں جواب دہ ہو سکے اور اس عدالت حقیقی کو کیا کیا جا سکے؟ بنیاد پہ قائم کیا جا سکے اور عدالت کی حقیقی جو تصویر ہے اس کو پیش کیا جا سکے۔ لہٰذا اس لیے بھی عدل ضروری ہے۔ یہاں پہ چونکہ ہماری میٹنگ کا وقت ختم ہو رہا ہے، انشاءاللہ دوسرے سیشن میں آپ کے سوالات کو لیں گے اور خداوند متعال ہمیں فکر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، بہتر انداز میں اپنے عقائد کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آپ تمام احباب سے گزارش ہے کہ دوبارہ میٹنگ میں تشریف لائیے گا، ری جوائن کیجیے گا تاکہ ہم لوگ جو سوالات ہیں آپ لوگوں کے وہ لے سکیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔